تو میں نے اس آدمی کو یہ کہا کہ ایک طلاق اس نے ترکی میں دی. کہتا ترکی سی بتاتا مجھے ساتھ ایک میں ترکی سی اپنا سٹیٹس بتاتے لوگ ہمیں, ورنہ بندہ ویسے بھی کہتا کہ ایک طلاق میں 2018 میں سر جی دی ایک نہیں میں ترکی سے. پھر میں پاکستان آ گیا, پھر میں اتنے دیتی, پھر میں سعودی عرب چلا گیا, پھر میں ایک اتوں دیتی. تو آپ میں نے اسے کہا کہ سادہ میں نے سن کے اس کے واٹس ایپ کو سنا تو کہتا جی مجھے آپ بتائیں کہ یہ, میں نے کہا اچھا تم رجوع کر لو. میں نے اس کی بات سن کے کہا کہ تم رہو کوئی بات نہیں. اس سے مجھے فون کر لیا, بس یہی اس کی بدبختی تھی. اسے کہا السلام علیکم میں فلاں بات کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھائیں بھی یہ کیسے 2 طلاقیں ہوئی ہیں 3 کیسے ہوئی. میں نے کہا اتنی تیرے میں عقل ہوتی سمجھنے سمجھانے کی تو طلاق دیتا, تو ہے کھوتا ڈنگر اور پاگل آدمی. مجھ سے ایک پاگل آدمی سمجھنا چاہ رہا ہے کہ میں طلاق کیسے دوں. تم جو کہتے ہو تم نے یوٹیوب پہ 40 کلپ سننے کے بعد پھر 41واں میرا سنا, تم کیسے مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ڈنگر آدمی, تم پاگل خانہ سعودی عرب میں تمہیں وہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے جانور کو, تم بیوی کو یہاں بیٹھ کر طلاقوں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہو, پیٹ میں اس کے بیوی کے بچہ ہے, حرام خورو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب تم اپنے سارے کام خراب کر لیتے ہو تب علماء کے پاس آ جاتے ہو. شرابیں تم پیو, زانی تم لوگ ہو, بدکار تم ہو, حرام کا پیسہ تم کھاؤ, ساری زندگی تم کوئی تربیت کے لیے اللہ رسول کے پاس, جب کام خراب ہو جائے کاش صاحب مدد فرماؤ. کیوں کریں ہم تمہاری مدد؟ ایک میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں بچ بچا کے گھر آباد کرنے کا, دوسرا تم مجھے کہتے مجھے سمجھاؤ. تیرے اندر اتنی عقل ہے ڈنگر کے اندر؟ لکھ کے بھیج, یہ نہ بھیج کہ میں نے فلاں طریق کو اتنے لوگوں کے سامنے طلاق دی پھر رجوع کیا پھر طلاق. یہ لکھ کے بھیج حضور کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین بیچ اس مسئلے کے کہ میں ایک ڈنگر مویشی کھوتا پاگل آدمی بار بار طلاق دیتا ہوں اور میری اس بار بار طلاق کی کیا حیثیت ہے؟ الجواب, تم جیسے ڈنگر کھوتے پاگل آدمی کی دی ہوئی طلاق علماء اسلام کے نزدیک نہیں ہوتی. الجواب والسلام, کاشف علی فرام مرکز الدین الخالص. میرا تو یہی جواب ہے. کیا کر رہے ہیں سوسائٹی کو؟ یقین جانے آپ جیسی فرسٹریٹڈ سوسائٹی میں رہ کر ہم جیسا بندہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. یہ تلخی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تلخی کے ٹیکے آپ ہمیں لگاتے ہیں, اس کے بعد جب کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ہم سے نکالتے ہیں, وہ تلخی نکلنی ہے, تلخی نکل. یہ حشر کر دیا آپ نے, عورتیں مظلوم بنا ڈالی, مار کٹائیاں ہو رہی گھروں کے اندر, بچے فرسٹریٹڈ پیدا ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دین کی طرف آؤ, آپ دین سیکھتے نہیں, قرآن پڑھ لو, ہمارے پاس ٹائم نہیں, یہ کر لو, یوٹیوب پہ کلپ دیکھنے کا ٹائم, فیس بک پہ ٹائم, واٹس ایپ پہ ٹائم, گپے لگانے کا ٹائم, شادیوں پہ 8-8 10-10 گھنٹے جانے کا ٹائم. کسی کو کچھ کہہ دو نا کہ آپ آئے نہیں. اصل میں نا آج کل گھر میں شادی چل رہی ہے, آپ میری مصروفیت سمجھتے ہیں. مطلب تو کی کری جانا, تیرے گھر شادی 2-3 مہینے پہلے شروع میں کسی کو پوچھ لو کہتے گھر بنا رہا ہوں, اس لیے نہیں آ رہا. ہاں جی, کوئی گھر بنا رہا ہے, کوئی شادی کے اندر اللہ رسول کے لیے کوئی وقت نہیں. کون سا گھر آپ بنا رہے ہیں؟ اینٹوں والا. جس گھر کے اندر دل آپس میں نہ دھڑکیں, ذہنوں کی ہم آہنگی نہ ہو, وہ گھر ہیں, آپ انہیں گھر کہتے ہیں. غالب نے یہ کہا تھا کہ اپنے ہی گھر کو دیکھ کر دشت مجھے یاد آیا. کہتا میرا گھر جو ہے وہ تو صحرا کی مانند ویرانہ ہی ہے, ویرانہ ادھر کر لو, دشت ادھر لکھ لو, ادھر دشت کر لو, ادھر گھر لکھ لو, ایک کوئی حساب ہے ساڈا, ساڈے تو جاڑے پہ ہے. یا کہنا ہاں, آپ ان کو گھر کہتے ہیں. بندگان خدا, یہ کون سے گھر ہیں؟ گھر تو سکون کی ماجگاہ ہوتی ہے. گھر تو آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فرسٹریشن, تناؤ, ڈپریشن داخل ہی نہیں ہو سکتا.
تو اگر آپ کے گھر کے اندر فرسٹریشن ہے، دباؤ ہے اور یہ چیزیں گھر کے اندر، تو وہ گھر تو نہیں ہے. بنایا آپ کے گھر کے اندر جو نقشہ ہے وہ تو ہے انسانوں کے گھروں جیسا، اور گھر میں رہا جاتا ہے جانوروں کی طرح. یہ کیسی بات ہے کہ ڈرائنگ روم ہے، لیونگ روم ہے، کہ یہاں ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے، یہاں ہم جا کر سویا کریں گے، یہ ہمارا کچن ہوگا، یہ ہمارا واش روم ہے. یہی ہوتا ہے نا گھر کے اندر، یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے. تو یہ کن کے لیے بنا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے چیزیں آپ تقسیم کرتے ہیں کہ مختلف افعال مختلف جگہوں پر سر انجام دیے جائیں گے، ایک فعل دوسری جگہ پر سر انجام نہیں دیا جائے گا. دیکھو انسانوں نے کیسا اپنے آپ کو، مطلب کہ کھانا ڈائننگ روم میں کھایا جائے گا، لاؤنج میں نہیں. حالانکہ منع نہیں ہے، خود ہی شریعت بنائی ہوئی گھر کے اندر. ہاں، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا جائے گا اور ڈائننگ روم میں کھایا جائے گا اور ادھر پکایا جائے گا، ادھر سے لایا جائے گا، اس کمرے میں سویا جائے گا. جو میرا بیڈ روم ہے اس میں گیسٹ نہیں سو سکتا، جو گیسٹ والا ہے اس میں میں نہیں سو سکتا. کام ایک ہی کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور رہ کیسے رہے ہیں؟ رہ ایسے رہے ہیں جس طرح کہ آپ بھینسوں کا باڑا، کہ ادھر ہی ہگ رہے ہیں، ادھر ہی موت رہے ہیں، ادھر ہی پیشاب کر رہے ہیں، ادھر ہی گوبر کر رہے ہیں، ادھر ہی الٹی کر رہے ہیں، ادھر ہی سے اس گھر کے اندر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں، جھگڑے بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں. یہ گھر ہے؟ کون کہتا ہے یہ گھر ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ ان کی اخیر نوعیت یعنی طلاقیں وہ لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بتائیں علماء ہمارے مسائل کا کیا حل ہے. اور وہ سیکولر لبرل کہتے ہیں جی آج علماء مسائل کا حل نہیں اسلام دے پا رہا، اجتہاد کرنا ہے جی. گاڑی کے اندر پٹرول تیری پٹرول تو نے 2 نمبر ڈالا، انجن اس کا بیٹھ گیا، تباہی ہو گئی. حل کاشف صاحب نے ہماری لو نا گاڑی، جو کمپنی ہم دیتے ہیں وہ پٹرول خراب کرے کچھ کرے، ہم اس کا علاج کریں گے. ٹویوٹا والے کس لیے رولز رائس کو ٹھیک کرتے پھریں؟ رولز رائس والے ٹویوٹا والے کو کیوں ٹھیک کرتے پھریں؟ آپ تو ٹویوٹا کی گاڑی اور گدا گاڑی کو لا کے رولز رائس والوں کے پاس لا رہے ہیں. اور رولز رائس جو ہے وہ آپ کو کیسے، آپ کو مرسیڈیز والے آپ کی گاڑی کو کہتے ہیں بھائی جان آپ ہمارے پرزے لگائیں، پھر گاڑی اگر خراب ہو تو پھر آپ ہمیں بتائیں. آپ تو گاڑی آپ کہتے ہیں نہیں ادھر کا پرزا ادھر لگا دو، پرزے نہیں لگنے، پوری گاڑی خریدنی پڑنی ہے. پھر مسئلہ کرے تو ہمیں آپ بتائیں. جہاں اسلامی تہذیب ہوگی سب کچھ ہوگا. اس وقت تو آپ کوئی نہیں. شادیوں پہ جب رنڈیاں نچاتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ کر نچاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، مہندیاں کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، وہ تو مجھے آرڈر کبھی نہیں آپ نے دیا کہ چلو قائد صاحب کو ٹھیکہ دے دیں، چلو پوری شادی کے اندر لاکھ ان کو ہی بچ جائے گا. وہ تو کنجر خانہ بلا کے کنجروں کو آپ ہیلو فلانا بڑا کنجر ہے، ہاں جی یار اس کنجر نہ میرا رابطہ کرا. اس وقت تو آپ میں پاتے نہیں. ذرا سا نکاح 2 منٹ کے لیے تھے، مولوی صاحب ذرا جلدی کر دو، برات آئی ہے تو نہیں کنجر خانہ باہر آدھا گھنٹہ ڈھولکی بجانی سی نا، نہیں آنا تھا ادھر، ہمیں جلدی کر دو. ہاں جی وہ 3 گھنٹے تیری لڑکی 6 گھنٹے صبح کی نہانے دھونے کے لیے گئی ہوئی ہے، ہاں جی میک اپ کرانے کے لیے 3 4 5 دن پہلے ہی شاور لینے شروع کر دیتی ہیں. آپ ان کے اب کام شروع ہو گئے. پہلے تو گھر میں وہ 8-10 دن شاور ہی شروع ہو جاتے ہیں. میک اپ والی نے ٹرینڈ بنا لیا نا، باجی آپ کے 9 شاور ہوں گے، آپ نے اس سے 9 شاورز میں ہم آپ کو ٹرینڈ تیار 9 دن شاور ہی لین جاتی باجی، بال پٹائی جاتی، کڑائی جاتی، تھلے بال اٹھتے تھلے کر کے. ایک دن اس کو ہمارے پاس بھی لائیں، قائد صاحب بیٹی ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کو بتائیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ جب گئی تو رسول پاک نے اس کو کیا کہا تھا. اس کنجر دولے کی جو آپ کراتے پھرتے میک اپ کے انتظام اور اس کے آپ شیروانیاں تے کلے تے جتیاں تے شکل ہے وہ نہیں شیروانی پانا لی باندرد کی. آپ اس کو لے کر جاتے ہیں مارکیٹوں میں، تھک جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مالز میں دھکے کھاتے، میچنگ مکلاوے دا سوٹ فلانے دا سوٹ
لائے نا اس کنجر کو ہمارے پاس. اسے کہ بیٹھے کہ نبی نے کیوں کہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے, اور میں محمد رسول اللہ اپنے اہل خانہ کے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر بہتر ہوں. مجھ سے پوچھے نا کہ حضور نے کیا کیا تھا بیوی کے ساتھ. آپ تو کتے اور کتی کو جس طرح وہ کراس کرانے کے لیے آپ تیار کرتے ہیں, اس طرح پہ کتے کتیوں کو تیار کر دیتے, کراسنگ کے لیے تیار کراتے ہیں. ایک رات گزر جائے بس, اس کے بعد زندگی جیسے مرضی گزر جائے. لعنت, یہ زندگی ہے. اس کی پھر طلاقیں, بچے پھر آگے حرام زدے, پھر خود, پھر مسائل, پھر ہمارے پاس بھاگ بھاگ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں شادی کیسے کی تھی ہمیں بتاؤ, وہ نہیں بتاتے. پھر اللہ کے بندو, نماز اگر اللہ کو قبول کروانی ہے تو اس سے پہلے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. وضو کرنے پڑتے ہیں, قبلے سیدھے کرنے پڑتے ہیں, کپڑے پاک کرنے پڑتے ہیں, نماز صحیح ادا کرنی پڑتی. نبی کی سنت کے مطابق اگر سجدہ نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوتا. وہ 7 اعضاء زمین پر نبی کی مطابق لگانے پڑیں گے تو سجدہ قبول. ایک رکن چھوٹ جائے تو کہا سجدہ صاحب کرو. ایک نماز قبول نہیں ہو رہی تو پوری زندگی جس نے گزارنی ہے اور وہ بن پوچھے نبی کے اور بن نبی کے احکامات کے گزارتے تو پھر طلاقیں ہونی. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ جی یہ 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں. وہ بلے ہو تیرے کہ میں سعودی عرب سے فون کرتا ہوں, اتنے میں کہا خدا اور ہے ایسے فون کر کے مجھے کہا او سعودی عرب سے میں فون کر رہا ہوں, ادھر خدا اور ہے, ادھر قرآن کا کلام. ہمیں کیا, تم سعودی عرب سے فون کرو یا مریخ سے یا چاند سے یا زہرہ سے یا مشتری سے یا زمین کی پتال سے فون کرو, ہمیں تو اتنا پتا چل رہا ہے بھی ڈنگر بول رہا ہے اس وقت. یہ آواز کتے جیسی آواز ہے. کتا کہیں پہنچے کتے نے کتا ہی رہنا ہے, کھوتا کہیں ڈنگے اسے کھوتے نے کھوتا ہی رہنا ہے. اللہ کے بندو یہ چیزیں جانوروں کی نکالیں, نہ کریں اسلام کے ساتھ یہ ظلم. یہ نسلیں برباد ہو گئی ہیں. اپنی اولادوں کو ادھر کورس کرانے بھیجو, نکاح کورس. ان کو کہو جا کے نکاح کا کورس کر کے آؤ. سب کچھ 6 مہینے سال کا کورس وہ ہے. وہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے. حارث کو اس کے بنائے ہوئے وہ 85 کورس زمین پر پڑے ہوئے ہیں, کوئی سیکھنے کے لیے نہیں آیا. حارث تو مر گیا پر سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اس میں شادی کورس, نکاح کورس بھی ہے. پوری زندگی بچے نے گزارنی ہے, پوری زندگی. کچھ 6 مہینے اس کو کسی اللہ کے ولی کے پاس, کوئی اہل اللہ کے پاس, کوئی مرشد کے پاس چھوڑ کر آؤ. اسے کہا جا کاکا 6 مہینے تیری اب شادی ہے, رکھ دی کہ میں سال بعد شادی کرنی. مرشد کے پاس چلا جا میرا پتر, جا. اس لڑکی کو بھی کہو کہ جاؤ ہمارے مرشد سے پوچھو جا کے. مرشد اس کو بتائے وہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ ہوتی تھیں, آپ کی ازواج یہ تھیں, آپ کی صحابیات یہ تھیں, آپ کے اہل بیت رسول یہ تھے. وہ بیٹے نبی کے صحاب, نبی کے یار, نبی کے دوست, نبی کے احباب اور خود نبی علیہ السلام یہ تھے. جائیں آپ اپنے نبی میں. 11 بیویاں نے مینج کی اور ساری خوش, ساری خوش.